فلسفہ خودی ان کا وہ پوری ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے، اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ سرگزشتہ اقبال کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں ان کی فکر کے کئی جہان، کئی تصورات کی کائناتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان کے جہاں میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ وہ نوجوانوں کو ایک جگہ ٹھہر جا کے، رک کر کے، اپنی صلاحیتوں کے اندر وہ زنگال جو لگانے والے معاملات تھے ان کے وہ خلاف تھے۔ وہ یہی بات اپنے ان اشعار میں بیان کرتے تھے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ سیارہ، یعنی تو ثابت ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سیارہ، وہ گردش کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، وہ طلب کرتے تھے، وہ اس کے لیے پاؤں اٹھاتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور پھر وہ محنت کی طرف توجہ دلا کے اپنی قوم کو غیرت مند قوم کی صف میں دیکھنا چاہتے تھے، جو تخلیق کی صلاحیت سے مالا مال ہو۔ وہ بھیک مانگنے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ جس محنت سے انسان کی آفاقیت کے اندر، جس مزدوری سے انسان کی آفاقیت کے اندر فرق آتا ہو، وہ اسے بھی سقم اور کمزوری سے تعبیر کرتے تھے۔ جس کھیت سے میسر نہیں دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ارخوش ہے گندم کو جلا دو۔ وہ ایسی گندم کے جلانے کے قائل تھے کہ جہاں انسان ٹانگ پاؤں ہاتھ مارے لیکن اس کو نتیجہ نہ ملتا ہو۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ خودی کی طرف انہوں نے توجہ دلائی، اور یہ فرمایا انہوں نے کہ رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی، کہ اگر انسان کے اندر پاور، طاقت، خودی اور غیرت ہو تو چھوٹا سا ذرہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر بھیک مانگنے لگ جائے تو بہت بڑا پہاڑ بھی اس کی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ مسلمانوں کو خوددار دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم سے تمہاری تہذیب انہوں نے چھین لی ہے اور عیاشی کی طرف تمہیں لے آئے ہیں، تعیش کی طرف تمہیں لے آئے ہیں، کیا یہ موت تمہارے لیے کم ہے؟ مے خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ تو یہ وہ ان کے دستور کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ تم سے، تمہاری تہذیب، تمہیں اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمہیں اپنی ہی تہذیب دینا چاہتے ہیں، اور اسے ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی شے ہے، جبکہ وہ یہ کہتے تھے ہمیں یورپ کی بلڈنگیں نظر آتی ہیں اور جو ساری یہ ہمیں تعلیم اور تجدد نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا خون پینے کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کا خون پینے کے لیے ہے۔ وہ اس طرف جب توجہ دلاتے تھے تو وہ یورپ کی تو محبت کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے اس وقت سمجھا وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح وہ تجدد کے نام پہ، جدت کے نام پہ ہمارا نوجوانوں کا جو سرمایہ تھا، انہوں نے ہمارے ممالک کی نفرت ہمارے رہنے والوں کے دلوں میں ڈال دی، اور وہاں تھوڑی تھوڑی دیر پڑھا کے انہوں نے اپنی محبت اس طرح ڈالی کہ یورپ میں بیٹھ کے لوگ اپنے ممالک کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک عصر حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری اور اس کا طلسماتی، اس کا جو جادوئی بیان تھا، اثر تھا، اس کا ہم شکار ہوئے، جس سے وہ اپنے نوجوان کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور کہتے تھے خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ، کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی ہو بے داغ۔ وہ اپنے نوجوان کی نوجوانی کو بے داغ دیکھنا چاہتے تھے، وہ یورپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اپنے نوجوان کو۔